السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی پاورفل حدیث ہے جسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم نے رپورٹ کیا ہے اور اسے نریٹ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امہ کے 3 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ججمنٹ والے دن سب سے پہلے کویسچن کریں گے، سب سے پہلے ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ پہلا ہوگا حافظ قرآن، دوسرا ہوگا دا مارٹر شہید مجاہد، اور تیسرا شخص ہوگا بہت زیادہ سخی انسان جینرس پرسن۔ تو اللہ سب سے پہلے حافظ قرآن سے پوچھیں گے کہ تم نے میری اس کتاب کو میمورائز کیا، اسے حفظ کیا، اور تم اسے بڑی بڑی مسجدوں میں اور گیدرنگز میں پڑھا کرتے تھے، تو تم اسے کیوں پڑھا کرتے تھے، اس کی ریسیٹیشن کیوں کیا کرتے تھے؟ تو حافظ قرآن جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور پراؤڈلی کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس بک کا آنر بڑھانے کے لیے اس کو میمورائز کیا، اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے میں اس کو بڑی بڑی گیدرنگز میں پڑھا کرتا تھا، مسجدوں میں پڑھا کرتا تھا، اپنے ریلیجن کا آنر بڑھانے کے لیے اس کو پڑھا کرتا تھا، اور میں نے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کیا یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے کہ کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، یو لائنگ۔ اور فرشتے بھی جو ہے وہ اللہ کی بات سے اگری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس سے پروو ہو جائے گا کہ وہ بندہ واقعی میں جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ سب کرنے کے پیچھے اس کے اصل انٹینشنز کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گے کہ تم نے میری کتاب کو ریسائٹ ضرور کیا، بڑی بڑی گیدرنگز میں ضرور پڑھا، میمورائز ضرور کیا، لیکن تم نے یہ سب مجھے پلیز کرنے کے لیے نہیں کیا، یا مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، یا پھر میری کتاب کی عزت بڑھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم یہ سب اپنی خود کی عزت بڑھانے کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں حافظ کہے، قاری کہے، شیخ کہے، اور لوگوں نے ایسا ہی کہا، تو اب جا کے ان لوگوں سے اپنا ریوارڈ لے لو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اس کے سارے اعمال جو ہے اس کے منہ پہ مار دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس کے بعد باری آئے گی شہید کی، مجاہد کی، اور یہ وہ بندہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان گنوائی ہوگی۔ تو اللہ اسے پوچھے گی کہ بتا تو نے میرے لیے اپنی جان کیوں دی، تو کیوں شہید ہوا؟ تو یہ کہے گا کہ یا اللہ، میں اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا تھا، جو غریب ہے، جو کمزور ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا تھا، اپنے اسلام کا آنر بڑھانا چاہتا تھا، اور میں نے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کیا یا اللہ۔ تو اللہ پھر سے کہے گے کہ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کو ٹیسٹیفائی کریں گے کہ وہ بندہ واقعی میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس سے کہے گے کہ تو اس لیے نہیں شہید ہوا کیونکہ تو میرے دین کا آنر بڑھانا چاہتا تھا، بلکہ تو اس لیے شہید ہوا کیونکہ تو ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تیری تعریفیں کریں اور تجھے یاد رکھے کہ ماشاء اللہ واٹ اے بریو مین، ماشاء اللہ مجاہد، یہ کہہ کے بلائے، اور لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تو جا کے ان لوگوں سے اپنا ریوارڈ لینا، اور اس طرح سے اللہ اسے بھی ریجیکٹ کر دیں گے اور اس کے اعمال جو ہے اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ تو اب باری آئے گی تیسرے شخص کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنا سارا مال و دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ تو اللہ اسے پوچھے گی کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پہ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے یہ صرف اور صرف آپ کی خاطر کیا، اپنے دین کے لیے کیا، کیونکہ میں اپنے دین کے کام آنا چاہتا تھا۔ تو اللہ ایک بار پھر سے کہے گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جس سے یہ پروو ہو جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اسے کہے گا کہ تو نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تو میرے دین کے کام آنا چاہتا تھا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کیونکہ تو چاہتا تھا کہ تیری کمیونٹی میں، تیری سوسائٹی میں، دنیا میں لوگ تیری عزت کرے اور تجھے ایک جینرس پرسن کہہ کے پکارے، اور تجھے ایک سخی انسان کہہ کے بلائے، اس لیے تو نے یہ کیا، اور لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تو جا کے ان لوگوں سے اپنا ریوارڈ لینا، اور اس طرح سے اللہ ان تینوں کو اپنی پوری کریشن کے سامنے پنش کریں گے۔ تو ابو ہریرہ جو ہے وہ اس حدیث کو سن رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی نی کو اس طرح سے ٹیگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ، یہی وہ 3 پہلے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم کا مزہ چکھیں گے۔ سب سے پہلے تو حافظ، قاری یا مس گائیڈڈ اسکالر کہہ سکتے ہیں، دوسرا ہوگا مجاہد، مارٹر، شہید،
اور تیسرا جنرس پرسن، سب سے سخی انسان۔ اچھا، اب یہ لوگ جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ ان کے انٹینشنز کی وجہ سے، ان کی نیت کی وجہ سے، ان کے جو ایکشنز اور ان کے انٹینشنز آپس میں میچ نہیں کرے گے۔ ان کی جو نیت ہے اس میں دوگلاپن ہوگا، اس میں دکھاوا ہوگا، ڈبل سٹینڈرڈ ہوگا، یہ منافق ہوگے، یہ اپنے گڈ ڈیڈز کا شو آف کرنا چاہتے تھے دنیا میں، اپنی ایگو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے، اپنی پریسٹیج کو انفلیٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کے سارے گڈ ڈیڈز جو ہے وہ ان کے منہ پہ مار دیں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جسے حضرت عمر ابن الخطاب نے نریٹ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایکشنز کو ہمارے انٹینشنز کے بیسس پہ جج کرتے ہیں، کہ اگر ہم کوئی اچھا ڈیڈ کرتے ہیں تو اللہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیڈ کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے، وہ ڈیڈ کرنے کے پیچھے ہماری کیا نیت ہے، ہماری کیا انٹینشن ہے، اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، کہ اس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیڈ ہے وہ گڈ ڈیڈ میں جانے والا ہے یا بیڈ ڈیڈ میں جانے والا ہے۔ تو اگر ہمارے انٹینشنز پیور ہوگے، اگر ہماری نیت پیور ہوگی تو ہمارے ایکشنز بھی خود بخود صحیح ہونے لگتے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے انٹینشنز پہ دھیان دینا ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں ایک اور چیز یہاں لرن کرنے کو ملتی ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے یا امیجز وائرل، پکچرز وائرل ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی کو کسی قسم کی کوئی ہیلپ کرتے، کوئی فائنینشیل ہیلپ یا کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں کسی کی، تو اس کی یا تو ویڈیو بناتے ہیں یا پھر اس کی امیجز لے کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو اس طرح کرنا سراسر غلط ہے۔ اس طرح سے جو بندہ آپ سے کوئی ہیلپ لے رہا ہے وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ بھی امبیرس ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کا جو ایک گڈ ڈیڈ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ آپ کا گڈ ڈیڈ ہے وہ بیڈ ڈیڈ میں بدل جاتا ہے، تو آپ کو اللہ اس گڈ ڈیڈ کے لیے ریوارڈ کرنے کی جگہ الٹا پنش کر دیں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے کرے کہ دنیا ہم سے خوش ہو جائے، یا دنیا ہماری تعریفیں کرے، یا ہمیں جنرس پرسن بولے، یا اس طرح کے باتیں ہمارے بارے میں بولے۔ تو ہمارا پرپس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا یہ گڈ ڈیڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے بدلے ہمیں ریوارڈ کرے۔ آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ لرن کیا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔